40 کلومیٹر والا ایٹم بم اور جذباتی خواب فروش۔ ابھی ایک سینئر صحافی کا ٹویٹ دکھائی دیا کہ نصر میزائل 40 سے 60 کلومیٹر دور ایٹم بم لے جا سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایٹم بم اتنا چھوٹا ہے کہ توپ سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک دفاعی تجزیہ کار جنرل کا بیان نظر آیا کہ شاہین 3 میزائل بنا لیا گیا ہے جو آواز کی رفتار سے 18 گنا تیز پرواز کرتے ہوئے اسرائیل تک 12 منٹ میں پہنچ کر اسے نابود کر سکتا ہے۔ آپ کو آغا وقار کی پانی والی گاڑی تو یاد ہوگی۔ آغا وقار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے پانی سے چلنے والی گاڑی تیار کر لی ہے، اور اس معاملے پر تمام ٹی وی چینلز پر نہ صرف تفصیلی پروگرامز کیے گئے بلکہ ملک کے کئی سائنسدان تک ٹی وی پر بیٹھ کر اس معاملے کے حق میں اور مخالفت میں گفتگو کرتے نظر آئے۔ یعنی یہ ایک قومی سطح کی گفتگو تھی۔ ہماری عقل یہ بات تک سمجھنے کے قابل نہیں تھی کہ پانی کے سالموں کو توڑنے کے لیے درکار توانائی پانی سے حاصل ہونے والی ہائیڈروجن کو آکسیجن کی موجودگی میں جلانے سے حاصل ہونے والی توانائی سے زیادہ درکار ہوتی ہے، اس لیے پانی سے گاڑی نہیں چلائی جا سکتی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم سائنسی، فکری، عقلی اور شعوری طور پر کہاں پر ہیں کہ کوئی بھی ہمیں بیوقوف اور جذباتی جملہ بولتا ہے اور ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، بیوقوف بن جاتے ہیں۔ حب الوطنی کے نام پر کب تک لوگوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا یہ ہم نہیں جانتے۔ کیا کوئی شخص ہوش و حواس میں 10-20 کلومیٹر دور ایٹم بم چلانے کا سوچ سکتا ہے؟ کوئی ان سے یہی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب 20 کلومیٹر کی بھی کیا ضرورت ہے، گھر پر ہی چلا لیں۔ اس نعرے پر جشن منانے والوں کو علم ہے کہ جوہری بم کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ اس انداز کے چھوٹے بم بنانے کا خیال پچھلی صدی کے نصف میں پیش کیا گیا تھا، مگر یہ کہہ کر اسے رد کر دیا گیا تھا کہ جوہری بم چلانے کی نوبت آ جائے تو وہ حملہ پوری طاقت سے کیا جاتا ہے، چھوٹا ایٹم بم چلایا جائے تو دشمن کی طرف سے اگلے ہی لمحے بڑا ایٹم بم سر پہ گرتا ہے۔ یا آواز کی رفتار سے 18 گنا تیز یعنی ماخ 18 میزائل تیار کرنے کا دعویٰ کرنے والوں سے کسی نے پوچھا کہ روس کے پاس تیز ترین میزائل ماخ 8 ہے، جبکہ امریکہ اس وقت بھی ماخ 15 یعنی آواز کی رفتار سے 15 گنا تیز میزائل بنانے کی کوشش میں ہے۔ آپ نے کیسے ماخ 18 بنا لیا ہے؟ کون سی جدید ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ آ گئی ہے؟ مگر معاشرے میں نہ سوال کا رجحان ہے، نہ ہمیں کتاب پڑھنے کی تربیت دی جاتی ہے، اور کوئی سوال کرے تو سامنے سے اس کا جواب دینے کی بجائے آواز آئے گی آپ یقیناً غیر ملکی ایجنٹ ہیں کیونکہ آپ اس پر یقین کرنے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ سوال کرنے پر غداری اور ملک دشمن ایجنٹ کے القابات اصل میں حکمرانوں کے اس بنیادی یقین کے آئینہ دار ہیں کہ جب ہم نے ایسا نصاب تیار کیا ہی نہیں، لوگوں کے اذہان بنائے ہی نہیں جو کسی صورت سوال کرنے کی سکت رکھتے ہوں، تو یقیناً سوال کرنے والے کو غیر ملکی خفیہ مدد حاصل ہوئی ہوگی، کیونکہ ہمارا کوئی شہری سوال کیسے کر سکتا ہے؟ ہم نے تو دماغ اس قابل چھوڑے ہی نہیں۔ یا ہمارے کسی شہری کا سوال سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس وقت ٹی وی پر جذباتی جملے بازی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے اور پاکستانی قوم میں شدید غم و غصہ اور بے بسی کی سی کیفیت ہے۔ پچھلے 72 برس سے جس معاملے پر پوری قوم کو حالت جنگ میں رکھا گیا، اس کشمیر کو بھارت نے لمحوں میں ضم کر لیا۔ موجودہ حکومت اس معاملے پر مسلسل وہ اقدامات کر رہی ہے جس سے کسی طرح دھیان بٹ سکے اور عوامی جذبات کچھ ٹھنڈے پڑیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس بارے میں کچھ کہا جائے تو ان دنوں بھرتی کیے ہوئے سوشل میڈیا دفاعی تجزیہ کار نئی منطق لیے آپ کے سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی بات ٹویٹر پر ہوئی تو ایک دفاعی دکاندار آن پہنچے اور بولے کہ یہ ٹیکٹیکل بم ہے، اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ پہلے کسی شہر سے تمام افراد کو نکال لیا جائے اور جب وہاں دشمن قبضہ کر لے تو وہاں پر یہ بم چلا دیا جائے تاکہ دشمن کی فوج کا خاتمہ ہو جائے۔ ان کی عقل کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب دشمن حملہ کر رہا ہوگا تو ہمارے ہاں شہر خالی کرائے جا رہے ہوں گے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ یعنی یہ ایٹم بم اصل میں اپنی ہی سرزمین پر چلانے کے لیے بنایا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ہی دیس پر اپنی ہی فوج، اپنے ہی بم، اپنی ہی گولیاں، اپنے ہی لڑاکا طیارے، اپنے ہی ہیلی کاپٹر، اپنی ہی توپیں اور اپنے ہی گولے استعمال کرنے کے بعد آخر میں دفاعی منصوبہ یہ ہے کہ یہ ایٹم بم بھی ہمیں اپنے ہی دیس پر چلانا ہے۔ فرض کیجئے نا یہی بات کوئی اسرائیل میں کرے کہ پہلے ہم دشمنوں کو اسرائیلی شہروں پر قبضہ کرنے دیں گے اور پھر اپنے شہروں پر ایٹم بم گرا کر دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اسرائیل ظالم بھی ہے،
اسرائیل کے چاروں طرف دشمن بھی ہیں، اسرائیل کے اندر فلسطینی بھی اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، اسرائیل کے پاس ہمارے جیسا جذبہ بھی نہیں ہے، ہمارے جیسا ایمان بھی نہیں ہے، شہادت کی تمنا بھی نہیں ہے، نمبر 1 فوج بھی نہیں ہے، مگر سارے عربوں نے مل کر بھی حملہ کیا تھا تو اسرائیل کا 1 انچ تو لینا دور کی بات، الٹا ان تمام حملہ کرنے والے ملکوں کے علاقے اسرائیلیوں نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ ایٹم بم دفاع کی آخری لائن ہوتا ہے، اور اگر بات ایٹم بم تک پہنچ جائے تو پھر چھوٹے بم نہیں چلائے جاتے، کیونکہ اس وقت بات مر جانے یا مار دینے کی ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ ایٹم بم چلانے کی نوبت ہی نہ آئے، دعا کیجئے کہ اس دنیا سے ایٹم بم ختم ہی ہو جائیں اور ہم امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا کریں، نہ کہ جنگ کا۔ مسخرہ نما ذہنیت جب تک پیسے لے کر خواب بیچتی رہے گی اور ہوا میں ریت کے محل تعمیر کرتے رہے گی، اس قوم کی بقا خطرے میں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایسے کسی بھی مشکل وقت سے پہلے بیرون ملک کی پرواز میں بیٹھ چکے ہوں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک طرف تو مطالعے کا رجحان نہیں، دوسری جانب فوجی جرنیلوں، سیاستدانوں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے زر خرید تجزیہ کار بیٹھ کر ہر معاملے کو ایک آسان ترکیب قوم کے حلق میں انڈیل دیتے ہیں، اور قوم ان ضمیر فروشوں کی باتوں میں آ کر ہر بار دھوکہ کھاتی ہے۔ ملک برباد ہو رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، جہالت اس دیش کی گلی گلی میں رقص کر رہی ہے، گندگی ملک کے چپے چپے میں گلا پھاڑ کر جشن منا رہی ہے، مگر رنگ برنگے سوٹوں والے، سرخ، نارنجی، نیلے، طرح طرح کے رنگ والی ٹی وی اسکرینوں پر شام کو ماحول ایک ایسا بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ملک کا واحد مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عظیم تہذیب سے خائف ہو کر کوئی باہر ہم پر بس حملہ کرنے والا ہے اور ہماری عظمت سے چل کر کوئی بھی ہمیں نیست و نابود کرنے والا ہے، اس لیے جاگتے رہنا بھائیو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہر معاملے کا ایک ایسا پہلو سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں اور باقی باتیں مٹی ہو جاتی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں کسی واقعے یا کسی سانحے کے حقائق اور اثرات جاننے کے بجائے اس بات پر توجہ دی جاتی ہے کہ کون سا ایسا نقطہ نکالا جائے جس سے ہماری کوتاہیوں کی ذمہ داری کسی اور پر آ جائے، کوئی ایسا پوائنٹ پیدا کر لیا جائے کہ توجہ پٹ جائے، موضوع سے ہم کہیں اور نکل جائیں۔ آپ اس کا عملی تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ سڑک پر نکلیے، کہیے کہ نصرت فتح علی خان ایک غیر معمولی گلوکار تھے، آپ کو کہیں نہ کہیں سے آواز آئے گی کہ ان کی قبر میں تو عجیب سے کیڑے نکلے تھے، یعنی بات گلوکاری کی ہو رہی ہے اور موضوع کہیں اور نکل چکا ہے۔ آپ کہیے ڈاکٹر عبدالسلام ایک اعلیٰ پائے کے سائنسدان تھے، جواب آئے گی مگر وہ تو احمدی تھے، یعنی بات سائنس کی ہو رہی ہے لیکن موڑ مذہب کی طرف جائے گی۔ آپ کہیے ملالہ یوسفزئی نے بچیوں کی تعلیم کے حق میں آواز اٹھائی، تو کوئی من چلا پکارے گا کہ امریکی سازش تھی ورنہ گولی سر میں لگے تو بچتا کون ہے۔ یہ پوری ذہنیت ہے جو ٹی وی پر بیٹھے مداری نما تجزیہ کار بھاری تنخواہیں لے کر پیدا کرتے ہیں۔ ہماری نصابی کتب میں تباہ کن جھوٹ ملانے اور تاریخ مسخ کرنے کے بعد رہی صحیح کسر یہ ٹی وی پر تجزیہ کاری کے ذریعے پوری کر دی جاتی ہے کہ قوم سوئی رہے، سوال نہ کرے، کوئی سوچنے والا پیدا نہ ہو تو اسے معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جائے، اس سے پہلے ہی اس کے ذہن میں کوئی جہالت کا ٹونک یا کوئی بھرپور سخت قسم کا ٹیکہ لگا دیا جائے۔ جب تک ان افراد کو آپ سوالات کی قوت سے شکست نہیں دیں گے، یہ جہالت کا ٹونک آپ کو پلا پلا کر اپنے تبصرے بیچتے رہیں گے۔